السلام علیکم ناظرین، پروگرام قانون اور انصاف کی بات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے گارڈینس اینڈ وارڈس ایکٹ 1890۔ ناظرین جانیں گے آج گارڈین کسے کہیں گے، وارڈ کسے کہیں گے، کون کون سے وہ پرسنس ہے جو انٹائٹلڈ ہے جو گارڈین بننے کے لیے ایک اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں کورٹ میں، اور کورٹ کے بھی کون سے پاورز ہے جب ان کے سامنے ایک اپلیکیشن آتی ہے ایک گارڈین بننے کے لیے۔ یہ ہم سب جانیں گے آج کے ہمارے مہمان سے۔ آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں مسٹر عبدالرشید ملک صاحب، پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سری نگر، اور جانیں گے ہمارے مہمان سے ٹیسٹامنٹری گارڈین کسے کہیں گے اور کن کن صورتوں میں ایک گارڈین کو ٹرمینیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سر، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ سر، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے گارڈینس اینڈ وارڈس ایکٹ 1890۔ پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے گارڈین کسے کہیں گے ہم؟ ہاں، جو گارڈینز اینڈ وارڈس ایکٹ 1890 ہے اس میں 50 سیکشنز ہیں، 50 ماد ہیں، اور جو گارڈینز اینڈ وارڈس ایکٹ ہے یہ ریگولیٹ کرتا ہے ریلیشن بٹوین گارڈین اینڈ وارڈ۔ وارڈ جو ہوتا ہے وہ ڈیفینیشنز میں کلیئر کر ڈیفائن کیا گیا ہے۔ وارڈ وہ ہے جو 18 سال سے کم ہو، جس کی عمر بیٹا ہو یا بیٹی، جس کی عمر 18 سال سے کم ہو، جو ایک مائنر ہو، ایک مائنر ہوتا ہے۔ تو انڈین میجورٹی ایکٹ میں، کنٹریکٹ ایکٹ میں، جوونائل جسٹس ایکٹ میں جو مائنورٹی ایج ہوتی ہے وہ 18 سال سے کم ہوتی ہے۔ تو جب ہم اس مائنر کو گارڈین اپوائنٹ کرتے ہیں تو جس شخص یا اشخاص کو ہم گارڈین اپوائنٹ کرتے ہیں اس کو گارڈین کہتے ہیں، اور جس بچے کو ہم گارڈین اپوائنٹ اس کو وارڈ کہتے ہیں۔ اچھا سر، تو کون کون سے پرسن جو ہے وہ انکلوڈ ہوتے ہیں جنہیں ہم گارڈین بنا سکتے ہیں، ایک مائنر کا ایک وارڈ کا؟ اس میں کون کون سے پرسن؟ دیکھیے، اس میں پہلے جو ایکٹ ہے اس کے مفہوم کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم ایک بچے کو جو 18 سال سے کم ہو، مائنر ہو، گارڈین اپوائنٹ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ مشکلات میں ہوتا ہے۔ یا تو اس کا باپ نہیں ہوتا ہے، ماں نہیں ہوتی ہے، وہ پھوپھی کے پاس ہوتا ہے، چاچا کے پاس، تایا کے پاس۔ تو جو شخص ہمارے پاس آتا ہے کہ مجھے اس کا گارڈین اپوائنٹ کرو، ہم درخواست لیتے وقت اس میں 14 ماد ہوتے ہیں کہ اس کا پہلے تو اس کے پرٹیکولرز دینے پڑتے ہیں جو کہتا ہے مجھے گارڈین اپوائنٹ کرو۔ تو دوسرے میں اس مائنر کا جو مائنر ہوتا ہے، میل اور فیمیل، ہم اس کے پرٹیکولرز لیتے ہیں۔ تیسرے میں اس کا سیکس کیا ہے، چوتھے میں پراپرٹی کیا ہے، کیا وہ گارڈین جو ہے وہ اس کی پرسن کے لیے گارڈین بننا چاہتا ہے، سرپرست بننا چاہتا ہے، یا اس کی پراپرٹی کے لیے۔ اور پرسن کے لیے ہم پوری ڈیٹیلز لیتے ہیں اسے، اور جب ہمارے پاس اپلیکیشن آتے ہیں ہم اس کو ڈائرائز کر کے اس کی نوٹس دیتے ہیں۔ کبھی ہم پبلک ایٹ لارج یعنی عوام کو بھی دیتے ہیں، اشتہار دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جو پارٹیز بنائی ہوتی ہیں ان کو بھی اس اپلیکیشن کی نوٹس دیتے ہیں۔ لیکن اکثر ہم ریونیو سے بھی، یعنی جو ریونیو اتھارٹیز ہیں ان سے بھی ڈیٹیل لاتے ہیں اس مائنر کے بارے میں، یہ کہاں سے ہے، باپ کا نام کیا تھا، ماں کا کیا ہے، اور اگر پراپرٹی کی نسبت ہے ہم اس پراپرٹی کے بارے میں باضابطہ ریونیو ریکارڈ بھی لاتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس کی جو سروس ہے کمپلیٹ ہوتی ہے پھر ہم اس کی ایویڈنس لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس بچے کے کیا حالات ہیں، یہ جو گارڈین بننا چاہتا ہے کیا وہ صحیح معنوں میں اس کا سرپرست بن سکتا ہے۔ سر، وہ تو بات آتی ہے کہ جب کوئی پرسن ایک گارڈین بننا چاہتا ہے کسی وارڈ کا، سر سوال یہ ہے کہ جوریڈکشن کن کن کورٹس کو ہے جہاں ایک گارڈین جو ہے انٹرٹین کر سکتا ہے اپنی اپلیکیشن کہ مجھے ایک وارڈ کا گارڈین بننا ہے؟ ہاں، جہاں جو وارڈ ہوتا ہے جہاں وہ رہتا ہے، یعنی آرڈینرلی ریزائڈس، یعنی اس کو کوئی جبرن لے لے 10 دن کہیں پہ رکھے پھر اسی کورٹ کو جوریسڈکشن آئے، نہیں۔ آرڈینرلی ریزائڈس میں جہاں وہ بغیر کسی کی جبر کے رہتا ہو اور اسی کورٹ کو جوریسڈکشن بنتا ہے۔ اور اس میں اکثر جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ جج، کیونکہ اس میں بہت زیادہ وزڈم، ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتے ہیں۔ جب آپ بچے کا گارڈین اپوائنٹ کریں تو جس ڈسٹرکٹ میں بچہ رہتا ہے اسی ڈسٹرکٹ کا جو ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے اسی کورٹ کو جوریسڈکشن بنتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بچہ ایک جگہ ہوتا ہے اور اس کی پراپرٹی دوسری ڈسٹرکٹ میں ہوتی ہے۔ ان حالات میں دونوں کورٹس کو جوریسڈکشن بنتا ہے جہاں اس کی پراپرٹی ہے، لیکن وہ خود چوز کرے گا ایک ہی کورٹ پرسن اور پراپرٹی کے لیے، تو وہ اس ڈسٹرکٹ میں بھی فائل کر سکتا ہے جہاں اس کی پراپرٹی ہے۔ مطلب جہاں اگر وہ کہیں رہتا ہے، مطلب وہ ڈسٹرکٹ سری نگر سے ہے یا اس کی پراپرٹی ڈسٹرکٹ بڑگام ہے، تو وہاں بھی اس کی جوریڈکشن ہے، وہ وہاں بھی اپنی گارڈن کے لیے اپلیکیشن کر سکتا ہے، وہ وہاں بھی فائل کر سکتا ہے۔ سر اب یہ جو گارڈن ہے
جس کو جو کوٹ آیا ہے جس کی جوریڈکشن ہے ڈسٹرکٹ سری نگر سے ڈسٹرکٹ بڑگام سے, وہ گارڈین بننا چاہتا ہے کسی وارڈ کا, سر کیا پہلے کوئی کلیکٹر ہوتا ہے جو اس چیز کا ریکارڈ رکھتا ہے کہ اس کی پیچھے کی سٹوری کیا ہے, یہ جو گارڈین بننے آتا ہے ایک وارڈ کا, اس کا مطلب یہ اس کو کیئر ٹیک کر سکتا ہے, یہ اس کا صحیح میں خیال رکھ سکتا ہے, کیا یہ گارڈین بننے کے سچ میں ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں؟ نہ, اس میں جو گارڈین شپ کے لیے کلیم کرتا ہے اس میں کلیکٹر تب آئے گا جب کوئی گارڈین ہی اس کو نہیں ہوگا, کلیکٹر کا رول بنتا ہے. پھر ہم کلیکٹر کو نوٹس دیتے ہیں, مان لیجئے کوئی بچہ ہے اس کا کوئی آگے نہیں آ رہا ہے, تو ان حالات میں کلیکٹر کو بھی اپلیکیشن دے سکتا ہے. یس, ہی کین فائل این اپلیکیشن ان دی کورٹ. تو لیکن جب گارڈین آگے آتا ہے, ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ گارڈین اور بچے کو آپس میں تضاد مت ہے, تضاد کہ ان کی کنفلکٹ آف انٹرسٹ مت ہے. اگر ہم اس کو گارڈین بنائیں گے تو کیا وہ صحیح معنوں میں اس بچے کی بچہ اس کی کمفرٹیبل ہے حالت کہ نہیں کا, گارڈین کے ایجوکیشن ساتھ کا وہ ارینجمنٹ کر سکتا ہے اور اس کی پراپرٹی کا پورا کیئر کر سکتا ہے. جہاں تک گارڈین شپ گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ کا تعلق ہے, جو پرسنل لاز ہیں, مسلمز ہیں, کرسچنز ہیں, ہندو مائنورٹی اینڈ گارڈین شپ ایکٹ, اس میں یہ بھی ایک مادہ ہے کہ وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دیٹ لا آلسو, جس میں آپ لیجیے یو ٹیک جو فادر ہوتا ہے ہی از دا نیچرل گارڈین, لیکن جب باپ اور ماں کے درمیان تضاد ہوتا ہے, بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے 4-5 سال کا, تو ماں کہتے ہیں مجھے دے دو, باپ کہتا ہے مجھے دے دو. تو ان حالات میں جو عدالت ہوتی ہے, کورٹ ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ بچہ کہاں پہ کمفرٹیبل رہے گا, اور ان حالات میں ہم ماں کو ہی پریفرنس دیتے ہیں, کیونکہ جو 7 سال سے کم ہوتا ہے ہی ریمینز کمفرٹیبل ود, وہ ماں کے ساتھ بہت کمفرٹیبل رہتا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں پیراماؤنٹ کنسیڈریشن, جو بنیادی اس میں کنسیڈریشن ہے کہ ویلفیئر آف دا چائلڈ. ہم بچے کو قید نہیں کر سکتے ہیں, بچہ کس کے ساتھ کمفرٹیبل رہ سکتا ہے, اسی کو گارڈین شپ آپ ہاں, جو مدرہڈ ہے, ماں کا لو اینڈ افیکشن ہے, وہ 5-7 سال میں بہت ضروری ہے. لیکن اس کے بعد بھی یہ ضروری نہیں ہے ہم باپ کو دے دیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر باپ نے دوسری شادی کی ہے, یا وہ قید میں ہے, یا اس کا ذہنی تو ٹھیک نہیں ہے, ایسے بھی حالات آئے ہیں کہ ہم نے ماں کو 7 سال کے بعد بھی دیا ہے, اس کی کسٹڈی دی ہے. لیکن اس دوران اس کا مطلب نہیں ہے کہ باپ بالکل محروم ہو جائے بچے سے, اس کو ہم وزیٹیشن رائٹس دیتے ہیں. ہی کین میٹ دا چائلڈ, ہی ہیز ٹو مینٹین دا چائلڈ. باقی جو اس کے فرائض ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. تو ان حالات میں ہم یہ دیکھتے ہیں, پرسنل لا کے علاوہ ان کا جو اپنا لا ہوتا ہے, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کی جو ویلفیئر ہے, اس کی ایجوکیشن, اس کی تعلیم تربیت, اس کی صحت کا, اس کے کپڑے, اس کے شیلٹر, وہ کون اچھے طریقے سے وہ ساری چیزیں نبھا سکتا ہے. ایپلیکیشن کے بارے میں آپ نے بات کی کہ ایپلیکیشن موو کرنی ہوتی ہے بیفور دا کورٹ, تو پروسیجر کیا ہے ایک پرسن کے لیے اگر وہ گارڈین بننا چاہتا ہے, جو بھی ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں, کیا پروسیجر انہیں اپلائی کرنا ہے جب وہ کورٹ میں آتے ہیں کہ ہمیں ایک بچے کا گارڈین بننا ہے؟ یہ جاننا چاہیں گے. دفعہ 10 جو ہے گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کا, اس میں 14 کالم دیے ہیں. اس میں وہ ہے نام کیا ہے بچے کا, باپ کا نام کیا ہے, رہتا کہاں ہے, اس کا سیکس کہاں ہے, اسے کوئی انجری مت ہے, کوئی ایلمنٹ مت ہے, اس کی پراپرٹی مت کوئی ہے, رہتا کہاں ہے, کب سے رہتا ہے, اور کیوں وہ گارڈین بننا چاہتا ہے, وہ ایک ریزن دینا ہے. تو جب وہ اپلیکیشن آتے ہیں, پھر اس کو یہ بھی اس کے نیئر اینڈ ڈیئر ریلیٹیوز کون ہیں, مان لیجئے اس کا چاچا دیتا ہے, یہ دیکھنا ہے اور کتنے لوگ اس میں ہیں. پھر ہم ان کو نوٹس دیتے ہیں, اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے ان کو آپس میں کلیش ہوتا ہے. تو ہم نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی کوئی گارڈین شپ اپلیکیشن لے کے آتا ہے, لیکن اس کا اکثر یہی ہوتا ہے کہ میں اس کی پراپرٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کروں, میں اور کوئی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم یہ بھی اس سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ واقعی نیک نیتی سے آیا ہے کورٹ کے سامنے, جہاں اس کو یہ ہے کہ میں اس بچے کا سرپرست بنوں, اس کے سر پر ہاتھ رکھوں, اور اس کا جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کی شخصیت کا جو نکھار ہے, وہ سارا پورا کر سکوں. جی سر, ہیئرنگ آف ایویڈنس کا کتنا رول ہے جب ڈیورنگ دا ٹرائل دونوں سائڈس کو سننا بہت ضروری ہے؟ ہیئرنگ آف ایویڈنس کا کیا رول ہے اس میں ضروری ہے؟ دیکھیے, اگر ماں بھی آئے, ہم اس کو ماں کو بھی سنتے ہیں, اگر اس کے اور ریلیشنز ہیں ان کا بھی سنتے ہیں, اور اگر بچے کے نام پراپرٹی ہے, ہم اس کا ریونیو ریکارڈ باضابطہ طلب کرتے ہیں. اور اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں گاؤں کے 2 ریسپیکٹیبل جو پرسنس ہیں ان کو بھی لاؤ, ہم اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے, تاکہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم جو اس کا گارڈین اپوائنٹ کر رہے ہیں وہ بچے کے ویلفیئر کے لیے, وہ ویلفیئر ہم اسی ایویڈنس سے
طے کرتے ہیں, اس ایویڈنس پہ طے کرتے ہیں, اپریشیٹ کر کے, اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پرسن اور پراپرٹی کی ساری ڈیٹیلز ہمارے پاس آ جائیں. جی سر, کیا گارڈین 2-3 اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, سیورل گارڈینز بھی ہو سکتے ہیں, اور کن صورتوں میں ہو سکتے ہیں؟ ہاں, گارڈین ایک سے زیادہ, مان لیجئے ماں اس کی پرسن کی گارڈین رہیں گی, جی, پراپرٹی کے لیے دوسرا گارڈین بھی رہ سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. میں نے ابھی کہا اس کی بڈگام میں ہے, جی, وہاں اس کا چاچا ہے, اس کی ماں کو اعتراض نہیں ہے کہ وہ رہیں, وہ بھی اس کا کیئر کر سکتے ہیں, مور دین ون. لیکن ان دو گارڈینز کا آپس میں تضاد نہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچے کو کوئی دقت نہ ہو جائے. سر کون کون سے ایسے کیسز ہیں جہاں ایک کورٹ جو ہے وہ گارڈین اپوائنٹ نہیں کر سکتا, مطلب ایک پرسن کی جہاں اپلیکیشن ریجیکٹ ہو سکتی ہے, کن کن صورتوں میں اپلیکیشن ریجیکٹ ہو سکتی ہے جہاں ایک گارڈین اپوائنٹ نہیں کر سکتا کورٹ؟ یہ جاننا اس میں 2-3 چیزیں. دیکھیے, اگر بچہ 18 سال کا کمپلیٹ ہوگا, اس کا گارڈین تو نہیں ہوگا, لیکن جو گارڈین آتا ہی مسٹ بی ہمسیلف سین, وہ تو پہلے کہیں انسین نہ ہو. دوسرا, اس کی انٹرسٹ جو ہے وہ کنفلکٹ نہ ہو اس بچے کے انٹرسٹ کے ساتھ. میں نے یہ بھی دیکھا ہے, ایک کیس آیا, اس میں اس بچے کا وہ چاچا اس کا تھا, انکل, وہ گارڈین اپوائنٹ ہوا تھا. جب اس بچی نے 18 سال کی ایج اٹین کی تو وہ اپنے ماما کے پاس چلے گئی اور ہمیں درخواست دیا کہ یہ تھا میرے پرسن اور پراپرٹی کا گارڈین, لیکن اس نے اس دوران میری پراپرٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی. تو ہم نے اس پراپرٹی کو, جب درخواست آیا, ہم نے پہلے یہ نکالا کہ جو گارڈین بن گیا تھا اس کی کنڈیشنز کچھ تھی, کہ وہ کیسے اس پراپرٹی کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے. پھر ہم نے اس لینڈ کی نشاندہی کرائی اور وہاں واقعی لگا کہ اس میں کچھ شارٹیج ہوئی تھی. تو اس کے بعد ہم نے کیا, کورٹ کا یہ تو فرض ہی ہے, وی ہیو ٹو ریسٹور دیٹ پراپرٹی بیک ٹو دی مائنر آفٹر ہی اٹینز دی میجورٹی. اور اگر مائنر کو 18 سال کے بعد یہ پتہ چلا کہ کہیں گریب ہوئی ہے, کورٹ کو یہ بھی پاور ہے کہ وہ ریسٹور کر سکتا ہے. اور ان حالات میں جو وہ گارڈین ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے, ہی از نو مور دی گارڈین. اور کبھی ڈیتھ آف دی گارڈین, وہ تو پھر اس کی اب آگے بات کریں گے. سر, گارڈین جب ایک پرسن کو بننا ہوتا ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کی مائنر کی پراپرٹی کو بھی دیکھنا ہے, ایز اے پرسن بھی اس کو دیکھنا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھنا ہے. سر, کیا رائٹس اور لائبلٹیز بنتی ہے ایک گارڈین کی ٹوارڈز دا چائلڈ, ٹوارڈز دا مائنر؟ دیکھیے, 2 چیزیں, ایک ہو گیا ڈیوٹیز اور دوسری ہو گیا رائٹس. یہ جو وارڈ ہوتا ہے یہ اس کے تحویل میں ہوتا ہے گارڈین کی, یعنی اس کو رائٹ ہے, رائٹ آف کسٹڈی آف دے, کوئی دوسرا آدمی اسے چھین نہیں لے سکتا ہے. اگر ہم نے ماں کو گارڈین بنایا اس کی پرسن کا, باپ اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا ہے. ہم وزیٹیشن رائٹس رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, جو یہ وارڈ ہے اس کی ایجوکیشن کا جو ڈیوٹی ہے وہ گارڈین پر ہے. اس کے ہیلتھ کی, اس کے شیلٹر کی, اس کے وہ ہی ڈیسائڈس اباؤٹ ہز ریلیجن ایز ویل, جو گارڈینز اینڈ وارڈس ایکٹ ہے وہ یعنی سارا جو اس کی تربیت ہوتی ہے, جیسے ماں باپ ہوتا ہے وہ گارڈین کا رول ہوتا ہے, ناٹ لیس دین دیٹ. اور اس کا اسکول میں ایڈمیشن کرانا, اس کا نام, اس کے پرٹیکولرز, وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو گارڈین ہوتا ہے اسے جو باپ اور ماں کا جو فرائض ہوتے ہیں اس سے کم نہیں ہو. اور دوسرا, ہم اس کو جو گارڈین ہوتا ہے کچھ کنڈیشنز بھی رکھتے ہیں, یعنی اگر مائنر کی انکم ہے, پراپرٹی کی ہے, یا کوئی اور کیش اماؤنٹ ہے, وہ اس کو ہر 6 ماہ کے بعد کورٹ میں اس کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے تاکہ وہ ہمارے پاس ریکارڈ رہے. اس کے علاوہ جو گارڈین ہے اسے یہ دیکھنا ہے کہ بچہ کمفرٹیبل ہے, ہی کین ناٹ کیپ ہم ان کنفائن. اگر وہ اسکول جانے کی ایج کا ہے وہ اسکول بھیجنا ہے, اسے گھر میں نہیں رکھنا ہے, وہ کسی اور سکل میں اسے نہیں ڈال سکتا ہے. تیسرا یہ کہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ گارڈین جو ہوتا ہے بچہ وہاں کمفرٹیبل نہیں رہتا ہے, اور اس کا اور ریلیٹیو ہمارے پاس آ کر کہتا ہے کہ ہی از ناٹ کمفرٹیبل, کیونکہ کہیں دفعہ آپ مان لیجئے اس کا گارڈین ہی انڈلز ان سم بیڈ ہیبٹس, جہاں پہ اس بچے کو رہنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اس دوران جو ہے وہ اپنا فرض جو اس کا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں نبھا رہا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے, وی ریموو ہم ایٹ دیٹ ٹائم. جی سر, یہ جو گارڈین ہوتا ہے جسے کورٹ اپوائنٹ کرتا ہے, پوری چیزیں مطلب ہیئرنگ آف ایویڈنس کے بعد ایک بچے کیسا کمفرٹیبل ہے, ایک پراپرٹی کے ساتھ گارڈین. سر, اب بات کہ اس گارڈین کو بھی کیا پے کیا جاتا ہے, الاؤنسز دیے جاتا ہے بائی دا کورٹ, اور وہ پیسہ اسے گورنمنٹ سے ملتا ہے یا اس کا وارڈ کا اپنی پراپرٹی ہوتی ہے اسی میں سے لیے جاتا ہے؟ ہاں, آپ مانیے
माइनर की एक प्रॉपर्टी है, इसकी लैंड है, लैंड को कल्टिवेट करना है, इसमें लेबरर्स हैं, कल्टिवेशन है, मेंटेन करना है, कहीं पे इसकी उसका कंस्ट्रक्शन भी होती है। हम दो चीज़ें इसमें होते हैं, इसका जो खर्चा होता है, व्हेन ही फाइल्स द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, हम उन्हीं में से हम इसको कहेंगे कि यू कैन टेक सम अमाउंट आउट ऑफ इट। अगर इसमें प्रोड्यूस होता है, ही कैन सेल सम एंड डिस्चार्ज दैट लायबिलिटी। लेकिन इसके साथ ही साथ कभी ये भी होता है, जो गार्डियन आता है कि मुझे इसकी प्रॉपर्टी जो है, आई वांट टू सेल पार्ट ऑफ इट, एजुकेशन का सिलसिला हो, हेल्थ का सिलसिला हो, या वो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र करके इसको और ग्रो कर सकता है। मान लीजिए इसका लैंड है, वो कहता है मैं इसके लिए मकान बनाऊँ, उस वक्त इसी के फ़ायदे के लिए, इसी के फ़ायदे के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि क्या वाकई ये जो ट्रांजेक्शन है, वेदर इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। दूसरा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। वो एक जगह सेल करे, दूसरी जगह परचेज करे, तो कोर्ट को ये देखना क्या वो डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपरली रजिस्टर हुआ, इसकी म्यूटेशन हो गई, ताकि कल ऐसा न हो कि वो माइनर की प्रॉपर्टी सेल करेगा, उस सेल करके खुद अपने लिए एक्वायर करेगा, तो कल जब वो माइनर मेजॉरिटी अटेन करेगा, ही विल फेस ए डिफ़िकल्टी। तो इन हालात में हमारे कोर्ट के पास पावर है टू ग्रांट द परमिशन, और परमिशन ग्रांट करके इसका गार्डियन जो है, ही कैन टेक वो स्टेप्स ले सकता है जिसमें माइनर का बेनिफिट हो और माइनर का मुस्तकबिल रोशन बन जाए। सर, ओब्लिगेशंस, राइट्स एंड ड्यूटीज़ की हमने बात की, अब ओब्लिगेशंस की बात आती है टुवर्ड्स ए माइनर। क्या है एक गार्डियन की, टुवर्ड्स हिज प्रॉपर्टी क्या है एक माइनर की ओब्लिगेशंस की? देखिए, एक गार्डियन को एक तो ये फिडुशियरी रिलेशन होती है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की रिलेशन है। एक गार्डियन को इस माइनर की प्रॉपर्टी का ऐसा ख्याल रखना है जैसे वो अपनी प्रॉपर्टी का रखता है, ये देखे बगैर कि ये कल मेरी है, क्योंकि कल ये माइनर की है। दूसरा, ये इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है, इस प्रॉपर्टी को डिग्रेड नहीं होना है। तीसरा ये कि जो इस प्रॉपर्टी की इनकम आती है, मंथली हो या ईयरली हो या पर एनम हो, उसका उसके बाज़ाब्ता हिसाब रखना होता है, क्योंकि जब कोर्ट ने उसे अपॉइंट किया, एट एनी टाइम हम इसको कह सकते हैं कि यू गिव द स्टेटमेंट, वो बड़ा एक्यूरेट होना चाहिए। तो चौथा, जो वो कोई भी स्टेप लेगा वो माइनर की बेनिफिट के लिए, और अगर कोई ट्रेसपासर आए, गार्डियन का यह हक बनता है, ही विल अप्रोच द कोर्ट और उसको रेस्ट्रेन करे कि ये इस माइनर की प्रॉपर्टी में मुदाखलत करे। हो गया वो प्रॉपर्टी का। लेकिन जो माइनर की पर्सन का, ज़ात का है, उसे वो ऐसे ही ग्रोम करना है जैसे वो अपने बच्चे को बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं करनी है, उसे एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उसे उस कंपनी में नहीं डालना है जहाँ उसकी ना कोई एजुकेशन मिले, उसके हैबिट्स नहीं, वो ग्रोम ना हो जाए और वो एक सिविलाइज्ड शहरी ना बने। उन चीज़ों का इसको बहुत ख्याल रखना। सर, टेस्टामेंट्री गार्डियन हम किसे कहेंगे और उनके क्या पावर्स हैं अंडर दिस एक्ट? देखिए, टेस्टामेंट्री गार्डियन कोई विल रखता है, कोई अपॉइंट करता है गार्डियन। तो जब वो चीज़ें होती हैं, गार्डियन में दो तीन चीज़ें हैं, डिफेक्टो गार्डियन है, डिजोर गार्डियन है, टेस्टामेंट्री गार्डियन है। डिफेक्टो गार्डियन कभी चाचा हो, चाची हो, माँ हो, कभी वो हमारे पास नहीं आते हैं, लेकिन वो डिफेक्टिव गार्डियन उसका बनता है और उसके हुकूक है, राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं। डिजोर गार्डियन है जिसे हम कोर्ट अपॉइंट करता है। फिर टेस्टामेंट्री गार्डियन है, उसे बाय विल अपॉइंट करते हैं या नामने पहले ही करते हैं कि गार्डियन अपॉइंट्स अनदर गार्डियन, या माँ बाप ने डॉक्यूमेंट दिया होता है। ये यूजुअली इट हैपन्स अंडर हिंदू लॉ, तो इसको टेस्टामेंट्री गार्डियन। लेकिन वो टेस्टामेंट्री गार्डियन भी हम फिर टेस्ट करते हैं वेदर ही इज़ एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, और इसमें क्या ये पैरामाउंट कंसिडरेशन है, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। सर, आपने पहले भी बात की डिस्चार्ज ऑफ गार्डियन। सर, किन किन सूरतों में अगर कोई गार्डियन कोर्ट के सामने आता है कि मुझे इस वार्ड का अब गार्डियन नहीं रहना है, मुझे रिमूव कर लीजिए, तो तब उससे क्या प्रोसीजर है और कैसे उसको डिस्चार्ज करना है कोर्ट से, कैसे रिज़ाइन करना है बाज़ाब्ता कि मुझे अब इस बच्चे का गार्डियन नहीं रहना? देखिए, कभी दो तीन चीज़ें होती हैं। कभी गार्डियन की डेथ होती है, तो इसका नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पास आता है, तो हम देखते हैं हु विल बी द नेक्स्ट गार्डियन। तो दूसरा ये होता है रिमूवल ऑफ गार्डियन, सपोज ही टर्न्स इनसेन, वो तो डिस्क्वालीफाई होता है। थर्ड होता है ही कमिट्स एन ऑफेंस, इम्प्रिजन हो गया, वो खुद उसमें फंस गया, तो वो बच्चे का क्या ख्याल रख सकता है, ही कांट डू इट। तो चौथी बात यह है कि जब गार्डियन अपॉइंट वो खुद आता है कि मेरी ज़ाती परेशानी है, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, तो इन हालात में दो चीज़ें हैं। या तो हम इसका जो नेक्स्ट फ्रेंड आएगा, हम देखेंगे कि अब कौन है इसका जो गार्डियन बन सकता है,
تو اگر ایسی بات نہیں تو ہم پھر کلیکٹر کو نوٹس دے کے کہتے ہیں یو ٹیک اوور دس اونس آف گارڈین شپ، کیونکہ اسٹیٹ کا بھی اپنا ہے. سوورین از دا بیسٹ، وہ ہوتا ہے فادر آف دا نیشن. جب کوئی اتنا بے سہارا بنتا ہے تو پھر اسٹیٹ یا سوورین، اسی لیے اس میں کلیکٹر کا بھی پراوجن ہے. جو کلیکٹر اس ڈسٹرکٹ کا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یو ٹیک اٹ، وی ٹیک آل دی پریکاشنز. یس جی سر، اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی گارڈین کی، یا کوئی گارڈین خود ہی چھوڑ دیتا ہے وارڈ کو کہ مجھے اب اس کی پراپرٹی کا خیال نہیں رکھنا، اس کا خیال نہیں رکھنا، ہو ول بی دا نیکسٹ پرسن ٹو اپوائنٹ؟ اگر مر جاتا ہے، ڈسچارج کر دیتا ہے، اس کو کورٹ نکال دیتی ہے، یا خود نکالنا چاہتا ہے، یا مر جاتا ہے، ان صورتوں میں وہ نیکسٹ پرسن ہے جسے اپوائنٹ کرتی ہے کورٹ تاکہ اس بچے کا خیال؟ دیکھیے اکثر بہت سارے سچویشنز آتے ہیں. کبھی باپ ہوتا ہے، خدا نخواستہ ہی ڈائز، تو ماں ہوتی ہے. کبھی ماں کا بھی ہوتا ہے، اس کے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، بچہ ان کے پاس. اکثر ہم نے دیکھا ہے گرینڈ پیرنٹس، ان کا اس کے ساتھ بہت لگاؤ ہوتا ہے. تو وی سی ٹو اٹ. یا پوفی ہوتا ہے، تایا ہوتی ہے، چاچا ہوتا ہے، چاچا. اس میں جو ہے گارڈینز اینڈ وارڈس ایکٹ ہے، اس میں بڑا وائڈ سکوپ ہے گارڈین کو اپوائنٹ کرنے کا، اینڈ کورٹ کین ایکسرسائز دا چوائس. لیکن ایک ہی شرط اس میں ہے کہ وہ جو گارڈین بنے، کیا واقعی وہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ ہے. ایک مثال میں دوں، جب دو ہسبینڈ اینڈ وائف میں تضاد ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ہسبینڈ کہتا ہے اس بیوی، اپنی بیوی کا اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کی انکم نہیں. ہم وہ بھی نہیں مانتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ واقعی جو ہے ماں کے پاس کمفرٹیبل رہ سکتا ہے، کیونکہ باپ کی لائبلٹی ہے اس کو مینٹین کرنا. پہلے تو کوشش ہونی چاہیے عدالت کی کہ ان کا آپس میں تصفیہ ہو جائے. ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بچہ ایک چٹل نہیں ہوتا، ہی از ناٹ لائک اے ٹاء، ایک تماشا ہے، وہ بھی لے لے یہ بھی. جب تضاد ہوتا ہے اس میں سب سے ذہنی اثر جو ہے وہ بچے پہ پڑتا ہے. ہم ان کو سمجھانے کی افہام تفہیم کی کوشش کرتے ہیں، گفت و شنید سے، یعنی میڈیشن سے. مسئلہ حل کیا رول ہے گارڈین شپ ایکٹ میں، یہ جاننا چاہیں گے؟ کس میں؟ سکسیسر. ہاں، جو سکسیشن سیٹ وہ الگ ایکٹ ہے. سر نہیں، گارڈین اگر کوئی گارڈین مر جاتا ہے، ریموو کرتا ہے، یا کورٹ سے خود ہی استعفیٰ دے دیتا ہے، ریزائن کر دیتا ہے کہ مجھے کیا سکسیسر کو بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے؟ سکسیسر ضروری ہوتا ہے. آپ مان لیجئے اس کا یہ چاچا ہے، اب اس کا دوسرا چاچا ہے یا چاچے کا بیٹا ہے، وہ آگے آ سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ویدر اٹ از فار دا بینیفٹ آف دا مائنر. سکسیسر میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہے، وہ ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہے کہ بچے کا نقصان ہو جائے، اس کا کہیں پہ اتنا اس کی ذات کا، پراپرٹی کا وہ خیال رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ کورٹ جو ہوتا ہے یہ پیرنس پیٹریا، یعنی ہی از دا فادر آف دا نیشن. اس وقت کورٹ کو وہ ڈسچارج کرنی ہوتی ہے. ہر صورت میں یہ دیکھنا ہے کہ بینیفٹ کیا ہے ہر صورت وارڈ میں اس کی پراپرٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہی ایکٹ کا جو ہے وہ آبجیکٹ ہے. سر کیا میسج دینا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو آج کے پروگرام کے مطابق؟ میرا یہ ہے کہ جو اکثر ہم نے دیکھا ہے جو بچے ہوتے 18 سال سے کم ہوتے ہیں، دے آر وائس لیس، وہ خود بول نہیں سکتے. جب وہ کورٹ میں آئے، چاہے گارڈین شپ کا مسئلہ ہو، سکسیشن سرٹیفکیٹ کا مسئلہ ہو، لیگل سروسز کا مسئلہ ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ جو سٹیپ ہم لے رہے ہیں وہ بچے کی مفاد میں ہو، ویلفیئر میں ہو، بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ ہے، جہاں وہ کمفرٹیبل رہے. وہ ہر قانون کا جو بچوں کے حوالے سے قوانین ہیں ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. اور ہمیں وہ بنیادی مقصد جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس لیجسلیشن کے پیچھے جو آبجیکٹ ہے اور انٹینشن آف دا لیجسلیچر وہ کیا ہے، وہ ضروری ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں. تھینک یو ویری مچ. گارڈین اینڈ وارڈس ایکٹ 1890 کے بارے میں رائٹس کیا ہے، ڈیوٹیز کیا ہے گارڈین کی. جو بھی ناظرین ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی پرسن ہے جو کسی وارڈ کا گارڈن بننا چاہتا ہے تو ہمارے جج صاحب نے بتا دیا ہے کیا پروسیجر ہے، کیسے وہ کورٹ آ سکتا ہے، کیسے اپلیکیشن موو کر سکتا ہے. مجھے امید ہے ہمارے ناظرین آج کے پروگرام کا بھرپور فائدہ لیں گے. جلدی ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.